اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر حقدار کو اس کا حق ملے تو اس کا مختصر جواب انہوں نے کئی پوائنٹس میں دیا، 5-6 پوائنٹس میں۔ میں ایک پوائنٹ صرف پیش کر رہا ہوں کہ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان اتنی برابری قائم کی ہے جتنی کہ ممکن تھی اور ضروری تھی۔ ہاں، اس پر میں بھی خطبہ دے چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دونوں کا کام بتایا۔ جنت جہنم دونوں کے لیے ہے، حقوق و فرائض دونوں کے لیے ہے، لیکن یہ جہاں دونوں کے لیے یکساں معاملہ ہے اسلام نے دونوں کی برابری کی، لیکن جن امور میں فرق کرنا ضروری تھا ان میں فرق بھی کیا۔ میں نے ابھی کچھ مثالیں بیان کی کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت لباس میں فرق کرتی ہے، کاموں میں فرق کرتی ہے، ان کی نشستوں اور اٹھنے بیٹھنے کے معاملے میں فرق کرتی ہے، ان کی تخلیقی کمزوریوں کو جانتی ہے۔ عورتیں جسمانی اور تخلیقی طور پر نازک ہوتی ہیں، یہ سب مانتے ہیں، اس لیے مشقت کے کام انہیں نہیں دیتے۔ ہاں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ خود عورتوں کو مخصوص ایام جو مہینے میں آتے ہیں، بالغ عورت کو حیض آتا ہے، بچے کی ولادت کا جب پیریڈ ہوتا ہے اس وقت تو جو اس کو تکلیف ہوتی ہے، ان اوقات میں کیا ایک نارمل عورت کی طرح وہ کام کر سکتی ہے؟ سائنس کہتا ہے کہ ایک عورت کو جب مہینہ آتا ہے، حیض آتا ہے، تو اس وقت اس کی طبیعت اور مزاج میں تبدیلی آتی ہے عام نارمل حالات کے مقابلے میں، اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کو بیان کیا حوالوں سے نقل کر کے کہ اگر ایک لیڈی وکیل ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور کام کرنے والی ہے تو وہ اپنے پیریڈ کے زمانے میں جب اس کو مخصوص ایام آئے ہیں اس میں وہ اپنی صلاحیت کے ہوتے ہوئے جھلاہٹ، جھنجھلاہٹ اور مزاج کی تبدیلی کی وجہ سے غلطیاں کر سکتی ہے اپنے کام میں۔ لیڈی سرجن آپریشن میں غلطی کر سکتی ہے ایام حیض میں، اس کے مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، تو یہ تخلیقی فرق ہے۔ لہذا اسلام نے ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اس سے زیادہ صحیح لحاظ کون رکھ سکتا ہے؟ چنانچہ دونوں کے درمیان خلقت میں انسانی جنس کے اعتبار سے دونوں کی عزت دینے میں مرد ہو یا عورت اسلام نے برابر کا مقام دیا۔ اسی طرح زندگی، امن و امان اور شریعت کے جو احکامات ہیں اس کا مکلف بنانے میں، ذمہ داریوں میں، اہلیت میں اور بدلے میں کہ جنت میں اور جہنم میں جیسے یہ جائیں گے ویسے وہ جائیں گے، ہر معاملے میں اسلام نے مرد اور عورت کو ایک جیسا رکھا ہے۔ اسی طرح سے آزادی فکر میں، تعبیر بیان میں، عمل میں، تعلیم و تربیت میں، بلکہ کہیں کہیں تو عورتوں کا درجہ مردوں سے زیادہ ہے۔ اب کہیں اگر کم ہے تو کہیں زیادہ بھی تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں، کہا پھر تیری ماں، پھر تیری ماں، پھر تیرے باپ، 3 مرتبہ ماں کو کہا، 4تھی مرتبہ۔ آج تک کوئی مرد یہ اعتراض نہیں کرتا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ سے زیادہ کیوں مقام دے دیا؟ گھر کا قوام مرد ہی ہوگا، قرآن کی آیتیں ہیں، الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، یہ آیتیں ہیں الگ الگ، وہ سامنے رکھی جائے، یہ اسی بنیاد پر ان کے تخلیقی اور صلاحیت کے، طبعی صلاحیت کے فرق کی وجہ سے تو کہا کہ عمل، تعلیم و تربیت میں شرعی ضوابط کی حدود میں ان کو مساوات بھی دیا اور مرد اور عورت کے کچھ خاص معاملات اور احکامات بھی دیے۔ لیکن کچھ مقامات دوسرے ہیں جہاں ان دونوں کے درمیان کچھ فرق کیا گیا، جیسے لیکن ان میں کسی پر ظلم نہیں ہے، نہ دونوں میں سے کسی ایک پر نہ دونوں پر ظلم نہیں ہے، جیسے وراثت میں کمی بیشی، 1 روپیہ 8 آنا، 1 اور آدھا۔ اب یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں عورت کو کم مرد کو زیادہ، اس کے جوابات کتابوں میں بہت تفصیل سے ہے، میں صرف ایک جملہ کہوں کہ عورتوں کو 6 جگہ سے وراثت ملتی ہے، خرچ کرنے کی ذمہ دار عورت کہیں نہیں ہے۔ بیوی ہے، کروڑ پتی بیوی ہے، اور اگر شوہر اس کا مزدوری کرتا ہے، کھانے خرچے کا ذمہ دار، رہنے کا ذمہ دار، مکان بنانے کا ذمہ دار مرد ہے، وہ کروڑ پتی ہی کیوں نہ ہو، خرچے کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے، بچے کی ضروریات کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے، مخصوص حالات میں الگ بات ہوگی۔ تو وراثت میں فرق ہے۔ پھر شہادت گواہی میں یہ اس کی فطری کمزوری کہ وہ بھولتی ہے۔ حجاب کے معاملہ عورتوں پر رکھا گیا۔ اسی طریقے سے نفقہ، عورتوں کے نفقے کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا، مرد کا ذمہ دار عورت کو نہیں بنایا گیا۔ اسی طریقے سے عورت کو اجازت دی گئی کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، اس میں فائدے ہیں، بہت سے مسائل کا حل ہے۔ جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ ناجائز تعلقات پر اعتراض نہیں کرتے، قہبہ خانے اور
جسم فروشی کے اڈے قائم کرتے ہیں، بیوہ مطلقاؤں کے لیے حل نہیں بتاتے، ان کو بے راہ روی کا راستے پر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں اسی طرح عورت کے بجائے مرد کو قوام بنایا. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. آپ کوئی ادارہ اور سیکریٹری بناتے ہیں تو وہاں کوئی صدر ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تعلیمی درگاہ میں ذمہ دار ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو گھر کا ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا. انبیاء مردوں میں ہوئے، عورتوں میں نہیں. اس لیے کہ ابو جہل، فرعون، نمرود، حامان جیسے لوگوں سے نپٹنا عورت کے بس کی بات نہیں تھی. ہاں خیر، تو کہا وتفصیل الحکمت الشرعیہ فی ذلک یطول، کہہ رہے ہیں کہ اس میں شریعت کے حکمتیں جو ہیں اس میں کافی تفصیل ہو جائے گی، اور یہ ہمارا جو بیان کا مقام ہے یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے اسلام میں عورت کے جو حقوق ہیں اس میں پھر بتایا کہ بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے زبردست مقام اور حقوق سے نوازا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معروف کے ساتھ معاملہ کرو، رہن سہن رکھو. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ہاں کہ ان کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جیسے ان پر ذمہ داریاں ہیں معروف کے ساتھ. اور بھی تفصیل ہے یہاں. کل ملا کر حاصل کلام یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو موجودہ پس منظر میں جہاں ہم یہ جواب دیں کہ پردہ اسلام کا حکم ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے، وہاں یہ بتائیں کہ یہ عقل اور فطرت کا تقاضا ہے. اس میں عورتوں کی عزت ہے، اس میں کسی مذہب کی